السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ امریکی صدر کو بریفنگ کے بعد امریکی صدر جنگ کے اشارے دے رہے ہیں، جبکہ تہران پہ جاسوس ڈرون مسلسل امریکہ کے اسٹیم پہ چکر لگا رہے ہیں۔ ایران نے کئی ڈرون کو مار گرایا ہے، ساتھ ہی ایران اس نازک موقع پہ مان گیا ہے، مذاکرات کے لیے راضی ہے، پاکستان کو پیغام دے دیا ہے۔ سعودی عرب سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ پاکستان میں بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستانیوں کی گرفتاری اور ان کی بے دخلی ڈپورٹ کرنے کا عمل جاری ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے ناظرین، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ڈیٹیل میں بات کرنے سے پہلے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، ایک تو کانگریس کا آج اعلان ہوگا، آج فیصلہ کریں گے جو قانون کے مطابق ہے۔ وائٹ ہاؤس تو کچھ اور کہہ رہا ہے، مگر یہاں پہ کانگریس آج فیصلہ کرے گا کہ ٹرمپ نے آگے یہ جنگ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے۔ بہرحال ٹرمپ کے پاس تو اختیارات ہیں، وہ 60 دن کا اپنا طریقہ بتا رہے ہیں، جبکہ لیگل طریقے سے جو آئین میں درج ہے کہ 60 دن گزرنے کے بعد آپ کو مزید جنگ کے لیے آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی، اور ٹرمپ کا کہنا ہے کہ نہیں، اب تک جو ہے وہ جنگ بندی تھی، ان کی جو کابینہ ہے کہ اب پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آج پھر بھی کانگریس کی طرف سے پرمیشن اگر دے دی جاتی ہے تو مزید ٹرمپ کے پاس پاور آ جائے گی، اور ٹرمپ نے اشارے بھی دے دیے ہیں جو اس کو سینٹکام کی طرف سے بریفنگ دی گئی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ پہ مختصر اور تیز ترین حملے کیے جائیں۔ ایران میں تہران کے مختلف علاقوں میں جو ان کے ڈرونز ہیں امریکہ کے، وہ چکر لگاتے رہے ان کے جنوب میں، مشرقی جنوب میں، اور ایران کی دفاعی نظام جو ہے ان کا، ایران کا تو اپنا دفاعی نظام ناظرین انتہائی کمزور ہے، اس کے باوجود یہ چھوٹے موٹے ڈرون وغیرہ تو وہ گرا لیتے ہیں۔ بہرحال ان کو اپنے دفاعی نظام پہ بڑا بھروسہ ہے۔ S-300 جو پرانے زمانے کا روس کا دیا ہوا ہے، جس کو جون 2025 میں زیادہ تر اسرائیل نے تباہ کر دیا تھا۔ اب یہ جو ان کے اپنے دفاعی نظام ہے 373 باور اور سار خرداد 15، انہوں نے کسی حد تک جو ہے وہ امریکہ کی یہ ڈرون، جاسوسی کی یہ ڈرون جو تھے، ان کو نشانہ بنایا ہے، اور تہران میں اس کی آوازیں جو ہے دفاعی نظام کی سنائی گئی ہیں کہ وہ امریکی ڈرون کو جو ہے وہ ناکارہ بنا رہے تھے۔ جاسوسی ڈیفینیٹلی اس کی ہو رہی ہے، کیونکہ حملے کی بھرپور تیاری کی جا رہی ہے، اور یہ امریکہ چاہتا ہے کہ تیز ترین حملہ بھی ہو، کم وقت میں ہو۔ آگے انہوں نے 14 سے 15 مئی کو چین جانا ہے، وہ کوشش تو یہی کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایران مان جائے۔ دو ایسے بیانات انہوں نے دیے ہیں کہ ایران جو ہے وہ جنگ کے لیے، معاہدے کے لیے تڑپ رہا ہے، ان کی اکانمی تباہ ہو گئی ہے، وہ کریش کر رہے ہیں اور وہ تڑپ رہے ہیں۔ ساتھ ہی دوسرا بیان ان کا اگلے 1-2 گھنٹے کے بعد آتا ہے کہ ایران کے پاس وقت کم ہے، فوری طور پہ وہ ڈیل کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ایسے مسلسل دھمکیاں بھی ہو رہی ہیں، ٹرمپ کچھ ایسا پریشر ڈال رہے ہیں ایران پہ، مگر ایران نے اب تک پریشر کو قبول کیا اور اس کا بہترین انداز میں اب تک جو ہے وہ جواب بھی دیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ جنگ بھی نہ چھڑے، مگر وہ عزت کے ساتھ، اور امریکہ تکبر کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اب تکبر میں بات کرنا سپر پاور ہے، طاقت ان کے ساتھ ہے۔ ایران کا دفاعی نظام انتہائی کمزور ہے، ان کے پاس جو ہم ریگولر بولتے ہیں کہ جس ملک کے پاس دفاعی نظام نہ ہو، کیونکہ ٹرمپ نے آج بھی کہا ہے کہ ایران کا اپنی فضا پہ کنٹرول نہیں ہے، ان کا فضائی ہمارے کنٹرول میں ہے۔ تو وہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس S-400 ٹائپ کا، یا ان کے پاس تھاٹ کا، پیٹریاٹ کا، ڈیوڈ سلنگ کا، آئرو 2 آئرو 3 کا، یا HQ-9 سسٹم جو کم از کم پاکستان کے ساتھ ہے، HQ-19 سسٹم جو چین کے ساتھ ہے، ایسے دفاعی نظام ان کو ارینج کر لینے چاہیے تھے۔ میرے خیال میں میزائل سے اور ڈرون سے جو یہ مقابلہ کر رہے ہیں، یہ مزید بہتر ہوتا۔ پھر ان کے علاقوں میں اگر ان نظام میں یہ دفاعی نظام جو دنیا کے بہترین ہے، تھاڈ اور پیٹریاٹ تو امریکہ کے انہوں نے دینا نہیں تھا، ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم جو ہے وہ تو اسرائیل کے ہیں، آئرو 2 آئرو 3 سمیت، مگر یہ روس کے ساتھ اچھی دوستی۔ S-400 بہترین دفاعی نظام ہے، تھاٹ کے برابر ہے۔ HQ-19 چین کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق ہے، وہ HQ-19 آپ حاصل نہیں کر سکے۔ اگر HQ-19 نہیں تھے تو کم از کم
HQ-9 سسٹم جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ آپ لگا لیتے تو کم از کم 200-250 کلومیٹر کے اندر ریڈیس میں جو بھی فائٹر جیٹ آتا، جو بھی ڈرون آتا، جو بھی میزائل آتا، اس کو آپ تباہ کر دیتے تو آپ کے ملک میں یہ تباہی نہ ہوتی۔ تو اس لیے امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کی فضا پہ ہمارا کنٹرول ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان کی فضا میں 120 سے 155 طیارے آ جاتے ہیں، ان پہ بمباری کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کا دفاعی نظام جو بتا رہے ہیں کہ باور 373 اور خرداد 15 جو ہے یہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں، مگر اس جنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی کوئی بھی کارکردگی نہیں رہی سوائے F-15 ایگل ایک بہترین فائٹر جیٹ کو انہوں نے گرایا تھا، اور ساتھ ان کا فضائیہ جو ہے وہ یہ بھی ساتھ ٹرمپ نے آج کہا ہے کہ ان کی فضائیہ نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے خود اعلان کیا کہ ہمارے ایک کوثر جو 4-5 جنریشن کا یہ بتا رہے ہیں فائٹر جیٹ جو ہے جس کی آزمائش اب تک کمپلیٹ نہیں ہے، مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو پچھلے دنوں کویت میں اور قطر میں حملے کیے تھے فضائی، وہ کوئی پرانا 70 سال کا جہاز امریکہ کا نہیں تھا، وہ تو ہم نے اپنے 4.5 جنریشن کے کوثر سے کیے تھے۔ تو ان کے کوثر فائٹر جیٹ تو ہم نے اس جنگ میں دیکھے نہیں کہ انہوں نے اڑان بھری ہو۔ ہاں البتہ انہوں نے ایئر بیس پہاڑوں کے نیچے بنایا ہوا ہے، جو دنیا کا پہلا ایسا ایئر بیس ہے جو پہاڑوں کے نیچے ہے، اور اس میں ان کی کوثر فائٹر جیٹ جو ان کے خود کے تیار کردہ ہیں وہ اس میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے ایک میسج بھیجا ہے، بڑا نازک موقع ہے، ایران کو بھی اندازہ ہے کہ بڑا نازک حالات چل رہے ہیں، ان کو یہ پوری وہ چونکہ سارے پڑھے لکھے ہیں تو ان کو اس پہ تجزیہ بھی کرتے ہیں، آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں، ان کے دفاعی ٹیم بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ پاسداران انقلاب کے پاس چونکہ احمد وحیدی جو سربراہ ہیں ان کے پاس زیادہ اختیارات ہیں، اور وہ قریبی مانے جاتے ہیں اس ٹائم پہ مشتبہ ہامنائی کی جو سپریم لیڈر ہیں۔ مشتبہ ہامنائی کا بھی آج سخت بیان آیا ہے، تو یہ جو نئی قیادت ہے یہ ذرا سخت بھی ہے، اور امریکا کے تکبر کے آگے جھکنا بھی نہیں چاہ رہی۔ ان کو اندازہ ہے کہ ہم نے یہ جنگ جیت جانی ہے۔ ظاہری طور پہ جو پوری دنیا میں جس طرح پاکستان اور بھارت کی جنگ تھی تو انٹرنیشنل میڈیا ایک کنسیپٹ بنا ہوا تھا، اور پاکستان نے واقعی اس میں کافی کمال کیا تھا۔ ایران نے بھی اس جنگ میں 13-12 ممالکوں پہ حملے کر کے دنیا کو حیران کر دیا اور سرپرائز کیا، اور امریکہ کے پاس کوئی اس کا پلان بی تھا بھی نہیں۔ انہوں نے ایران کے بارے میں مس کیلکولیشن کی تھی جو اب تک وہ بھگت رہے ہیں، ان کے دوست ممالک جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ بڑی ٹوٹ پھوٹ ناظرین ہو رہی ہے، امریکہ نیٹو سے جدا ہو رہا ہے، خلیجی ممالک بھی اس جنگ کے بعد ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ زیادہ خلیجی ممالک جو ہے وہ مسلم طاقتوں کے پاس جو ہے وہ اپنے دفاعی ضروریات اور ساتھ کوشش کریں گے کہ وہ سیکیورٹی جو ہے، ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان، مصر، ترکی ایسے ممالک کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے، زیادہ تر قطر اور سعودی عرب۔ متحدہ عرب امارات نے تو ایک اپنی لائن لے لی ہوئی ہے۔ ناظرین، متحدہ عرب امارات کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں سے پاکستانیوں کو بڑی مشکلات ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ اس جنگ میں پاکستان سے ناراض ہیں، ورنہ ان کو $3.5 بلین کی ان کو اتنی ضرورت نہیں تھی اس جنگ کے دوران، کیونکہ ان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر اس حد تک پڑے ہوئے ہیں، $300 ارب کے قریب تو وہ ہیں، اور $1 ٹریلین کے قریب ان کے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں، اور $300 ارب تو ان کے پاس نقد میں ڈالر پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے $3.5 بلین کوئی بڑی رقم تھی نہیں، مگر ان کی ناراضگی کا اندازہ ناظرین اس جنگ میں ایک تو ہم سعودی عرب کے بڑے قریب گئے، اور سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی پیک ہوا، اور سعودی عرب اور یمن میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے مابین جو کشیدگی ہوئی، جہاں پہ سعودی عرب کے بحری جہازوں پہ حملہ ہوا اور 24 گھنٹے کے اندر یمن سے اسے نکلنے کا کہا گیا، اس میں پاکستان سعودی عرب کی سائڈ پہ زیادہ تھا۔ متحدہ عرب امارات یہ بھی فیل کر رہا تھا، اور اس جنگ میں جو پاکستان ثالثی بھی کر رہا ہے اور اوپنلی متحدہ عرب امارات کے ساتھ کھڑا بھی نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے انہوں نے ایک ایسی پالیسی لی ہے کہ ایران پہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کی مذمت کی، اور ایران نے جو خلیجی ممالک پہ حملے کیے ان کی مذمت کی۔ متحدہ عرب امارات اس سے بھی ناخوش تھا، ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے پیسے آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہمارے آپ بہترین دوست ہیں، ہماری لائن آپ کو لینی چاہیے تھی، ہمارے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال پاکستان نے کمزور معیشت کے ساتھ ایک بہترین فیصلہ کیا، اور اس جنگ میں کوشش کی، ایوائڈ کیا کہ اس جنگ میں پاکستان کسی بھی طور پہ شامل نہ ہو۔ پاکستان کا شامل ہونا ہمارے لیے انتہائی خطرناک تھا۔ یہ باقی ممالک تو اپنے پیسوں کے بلبوتے پہ ریکور کر لیں گے،
مگر پاکستان کو پھر ریکور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین، پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے حالات کشیدہ ہیں، اس میں کوشش کی جا رہی ہے، سامنے تو بتایا نہیں جا رہا کہ حالات کشیدہ ہیں۔ ملک ریاض صاحب وہاں پہ ہیں، پاکستان کے پراپرٹی ٹائکون، وہاں پہ ان کی اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، پاکستان نے ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے اور کئی مرتبہ متحدہ عرب امارات سے ڈیمانڈ کی کہ اسے ہمارے حوالے کیا جائے، مگر ان کو حوالے نہیں کیا جا رہا۔ اب بھی پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ جو ملک ریاض ہیں وہ پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، اور جو پاکستانی وہاں پہ ہیں ناظرین وہ بھی 18 سے 20 لاکھ ہے یار، ریمیٹنسز وہاں سے 5-6 ارب ڈالر پاکستان کو آ رہے ہیں۔ تو تفصیلات زر ہے، پاکستان کو اس کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ خلیجی ممالک میں، قطر میں، سعودی عرب میں سب سے زیادہ تعداد میں پاکستانی موجود ہیں، اور اگر متحدہ عرب امارات واقعی پاکستان پہ سختی کرتا ہے تو پھر پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ 20 لاکھ، یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ سعودی عرب نے دونوں ہاتھ کھول دیے اور وہ 20 لاکھ وہ لے لے گا، اس طرح نہیں ہوتا۔ ایک تو متحدہ عرب امارات ناظرین کسی کو بلا وجہ نہیں نکالا۔ یہ جو 48 بندوں کی بات چل رہی ہے، مختلف خبریں اس حوالے سے اتحاد ایئر لائن کے حوالے سے چلائی گئی، ان میں زیادہ تر لوگوں کو جو نکالا گیا ہے، ایک تو متحدہ عرب امارات میں جو ہیں تو ان کا اپنا جو سسٹم ہے جاسوسی کا، وہ اسرائیل کا بہترین سسٹم ان کے پاس ہے۔ آپ کے واٹس ایپ میں ایک ویڈیو پڑی ہوتی ہے، آپ نے پکچر نکالی ہوتی ہے، آپ نے اس کو سٹوری میں لگایا ہوتا ہے، آپ نے کسی دوست کو فارورڈ کیا ہوتا ہے، ان سب لوگوں کو فوری طور پہ ملک چھوڑنے کا کہہ دیا جاتا ہے۔ اور کتنی مشکلات ان کو آئیں گی کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر ان کو بول دیں، اور ان کا تقریباً کسی کا 1 لاکھ، کسی کا 5 لاکھ، کسی کا ملین درہم جو ہے وہاں پہ کاروبار ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے جو اس ٹائم پہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں اور متحدہ عرب امارات کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے بڑی کلیئر پالیسی لے لی ہے، چاہے آپ اس سے اختلاف کریں، چاہے آپ اس کو سراہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی سب سے پہلے متحدہ عرب امارات، گلف ممالک میں بھی جب انہوں نے اوپیک سے نکلنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے کہا سب سے پہلے متحدہ عرب امارات، اور واضح اعلان کیا کہ جو متحدہ عرب امارات کے خلاف بات کرتا ہے وہ یہاں نوکری نہ کرے، وہ یہاں سے جائے۔ ایک دو پاکستانیوں نے سوشل میڈیا پہ آگ لگا دی ہے، چھوٹی خبر کو بڑا پیش کر دیتے ہیں، اس سے معاملات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ خدا کے لیے سوشل میڈیا پہ دوست ممالک جن کے مابین پہلے کافی اچھے تعلقات تھے، اب ان کے ساتھ تھوڑے معاملات خراب ہو گئے، تو ایسے موقعوں پہ تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہو تو آپ کے ریلیٹیو وہاں پہ ہوتے ہیں، آپ کے لیے بڑی مشکل آ جاتی ہے۔ فی الحال کسی ایسے پاکستانی کو نہیں نکالا جا رہا جو وہاں پہ کام کرتا ہو، اس کے لاکھوں یا کاروبار کرتا ہو، لاکھوں درہم انہوں نے لگائے ہوں، وہ اپنے بزنس کے دوستوں کو، چاہے وہ 1 لاکھ درہم کا ہو، چاہے وہ 5 لاکھ درہم کا ہو، چاہے وہ ملین کا ہو۔ اس سے پہلے بھی میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات انویسٹر کو اپنے ملک میں لاتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ انڈیا کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ اسرائیل کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، یہ افریقہ کا ہے، یہ کسی بھی ملک کا ہے۔ انہوں نے اپنے ملک کا سسٹم ایسے بنایا ہوا ہے جنہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ۔ زیادہ تر لوگ کسی اور طریقوں سے پیسے لے کے جاتے ہیں اور متحدہ عرب امارات میں وہ پیسے پہنچ جاتے ہیں۔ ملک ریاض کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے پیسے مالٹا بھجوائے، مالٹا سے پھر انہوں نے پیسے جو ہے وہ متحدہ عرب امارات منتقل کیے، اربوں ڈالر منتقل کیے۔ تو ان کو پاکستان کی ریکویسٹ پہ ملک ریاض کو واپس نہیں کیا جا رہا، اور جو وہاں پہ جس بندے نے، میں نے تو 1 لاکھ درہم آپ کو بول دیا، جس بندے نے 50,000 درہم بھی لگائے ہوں، بلا وجہ کسی کو متحدہ عرب امارات ڈیپورٹ نہیں کر رہا۔ انہوں نے سٹینڈرڈ ہی ایسا رکھا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ آئیں، پیسہ لگائیں، کھائیں، وہاں پہ وزٹ پہ آئیں، فیملیز کو لے کے آئیں جن کے پاس پیسہ ہے، یہاں پہ کھائے پیئیں، خرچ کریں اور پھر جائیں۔ تو ان کا سسٹم ایسے بنایا ہوا ہے۔ یہ ویسے ہی پروپیگنڈے اور چھوٹی خبر کو بڑا بنا دینا، اور جنہوں نے اب مجھے یا 4-5 بندوں کو، اگر ہم نے کوئی واٹس ایپ میں ہماری ویڈیو نکل آتی ہے اور ہم دبئی میں ہوتے ہیں تو فوری طور پہ ہمیں ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے 4-5 بندوں کو۔ وہ 4-5 بندے پھر وہ تو آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ یار میرے کزن کو، میرے فلاں بندے کو، یہ اس کی آئی ڈی ہے، اس کو امارات نے نکال دیا۔ اب نکالنے کی وجوہات تو بیان نہیں کی جاتی، بس نکال دیا ہے، 20 سال گزارے ہیں، 15 سال گزارے ہیں، یکدم نکال دیا۔ آپ بحرین میں دیکھیں، چھوٹا سا ملک ہے، وہ اس سے بھی چھوٹا ہے، 18 لاکھ کی یا 2 ملین کی آبادی ہے۔ 69 اپنے شہریوں کو ایران کی حمایت کرنے پر انہوں نے ملک سے نکال دیا، خلیجی ممالک بھی وہ نہیں جا سکتے۔
ان کی شہریت ہی ختم کر دی. تو یہ ممالک جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں. ایک تو ان پہ سخت وقت آیا ہوا ہے. ان پہ ایران نے سب سے زیادہ حملے 2800 2819 2820 کے قریب حملے جو ہے وہ متحدہ عرب امارات پہ ہوئے ہیں. اتنے حملے انہوں نے اسرائیل پہ بھی نہیں کیے چونکہ ان کے پرانے کلیش بھی تھا متحدہ عرب امارات کا اور ایران کا. جو زمین کے جھگڑے ہیں ان کے متنازع ڈسپیوٹیڈ ایریاز تم اکبر، تم اصغر اور ابو موسیٰ جزیرہ جو ہیں ان پہ ان کی ڈسپیوٹ ہے. مگر اب تو انہوں نے کلیئر لائن لے لی ہے اب تو کہ ہم پہ زیادہ حملے ہوئے ہیں، ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے. تو کسی پاکستانی کو بلا وجہ جو ہے وہ نہیں نکالا جا رہا. ساتھ ناظرین، سعودی عرب نے بڑی انویسٹمنٹ کا ایک بار پھر اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان میں اب بتایا نہیں جا رہا کہ کتنی ہے، 10 ارب ہے، 15 ارب ہے، 20 ارب ہے. مگر سعودی عرب نے تقریباً 8 سال پہلے 10 سے 12 ارب ڈالر کا آئل ریفائنری جو ہے وہ گوادر میں لگانے کا اعلان کیا تھا. اب تک انہوں نے وہ پورا نہیں کیا. حالانکہ ہمارا ان کے ساتھ دفاعی پیک ہے اور آج کل ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں اور 3.5 بلین ڈالر جو ہم نے متحدہ عرب امارات کو دیے ہیں، ایک دوست سے اٹھا کے دوسرے دوست کا قرضہ واپس کیا. تو ایک دوست نے بڑی مدد کی اور ایک دوست بیچ میں ناراض ہو گیا. اب ادھر بھی ناظرین آپ سوچیں کہ اگر کل کو خدا نخواستہ سعودی عرب کے ساتھ معاملات خراب ہوتے ہیں اور وہ 3.5 بلین ڈالر مانگ لے تو ہم کہاں سے دیں گے؟ ہماری معاشی حالت جو ہے بڑی اس ٹائم پہ گھمبیر ہے اور اس میں اب تک کوئی سدھار نہیں آیا. چاہے وہ عمران خان کا دور تھا، چاہے وہ نواز شریف کا 2013 سے لے کے یا 2007 سے لے کے پیپلز پارٹی کے دور سے یا پرویز مشرف کا دور لے لیں جو 9 سال تقریباً انہوں نے مارشل لا وغیرہ لگائی، یا اس سے پہلے نواز شریف کا دور دیکھ لیں، بے نظیر بھٹو کا دور دیکھ لیں. پاکستان ہر وقت نازک دور سے گزر رہا ہوتا ہے، ہر ٹائم IMF کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے. ہماری کوئی ایسی پالیسی ہے نہیں کہ ہم اپنے ملک کو اس میں یہاں پہ انویسٹمنٹ لا سکیں اور دنیا بھر کو دعوت دیں کہ وہ ہمارے ملک میں سیاحت کے لیے آئیں، یہاں پہ وزٹ کریں اور یہاں پہ اپنی انویسٹمنٹ کریں پاکستان میں. وہ ماحول ہم بنائیں. وہ ماحول بن نہیں رہا. دہشت گردی کے باعث تو بالکل نہیں بن رہا. بہرحال ہماری بدقسمتی ہے کہ کوئی بھی پاکستان کی حکومت ملک میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں لے کے آیا. IMF پہ ان کا زور رہا اور عوام پہ بجلی کے بل، گیس کے بل، عوام کی جیب پہ ڈاکہ تمام تر حکومتوں نے وہی ایک پیٹرن پہ کام کیا ہے. کوئی ملک میں فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں لے کے آئے. خلیج فارس میں، خلیج عمان میں، بحیر عرب میں، اگر ان ایریاز میں سامنے ہم پڑے ہیں، اگر وہاں پہ گیس کے ذخائر ہیں، تیل کے ذخائر ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہیں مگر اربوں ڈالر انویسٹمنٹ لگانی پڑتی ہے، کمپنیوں کو لانا پڑتا ہے، ان کو سیکیورٹی فراہم کرنی ہوتی ہے. دہشت گردی کی جب تک ختم نہیں ہوگی یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. پاکستان کو دہشت گردی سے چھٹکارا ہر حال میں پانا ہوگا. یہی آپ کی ترقی کا واحد راز ہے. جب تک دہشت گردی کا ایک ناسور ہم نے ختم نہیں کیا ہو، آپ یقین کریں آپ کے ملک میں فارن انویسٹمنٹ کا تو آپ سوچیں نا. ایران دیکھو اتنا مالا مال ہے مگر دنیا کی نظریں اس کے ایسٹس پہ ہیں. وہ تیل 47 سال سے نہیں بیچ سکتا. دنیا میں 95% زعفران، پوری دنیا کا 95% زعفران ایران میں پیدا ہوتا ہے. تیل سے مالا مال، گیس سے مالا مال، زعفران سے مالا مال، پوری دنیا میں زعفران. مگر ان پہ پابندیاں اتنی ہیں کہ وہ اپنے زعفران کو اسپین اس کی پیکنگ میں اس کو جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے. 400 ٹن کے قریب ان کا زعفران جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو اب وہ بھی ایک پاکستان نے ایک موقع فراہم کیا ہے ایران کو کہ دوبارہ وہ پاکستان کے ساتھ آئے. پاکستان نے بڑی کوشش کی ان کے لیے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے، آپ ایسا سمجھے کہ ایران کا ٹھیکہ لیا ہے. آپ جس انداز میں بھی اس کو دیکھیں، پاکستان نے ایران کو ہارنے نہیں دینا. وہ کسی بھی طور پہ مذاکرات تو وہ کر رہا ہے، وہ ایران کو ہارنے نہیں دے گا اور اسرائیل کو جیتنے نہیں دے گا، اور اپنے دوست ممالک جو عرب ہیں ان کو خفا نہیں کرنے دے گا. اب بیچ میں ایک خفا ہو گیا، اس کو بھی منانے کی کوشش چل رہی ہے کیونکہ پاکستان نہیں لے سکتا ہے، اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا اپنے 20 لاکھ 18 لاکھ لوگوں کو نوکری سے نکالنا، تعلقات خراب ہونا، اپنے لیے مشکلات ڈھونڈنا. اب ایران ایک پٹڑی پہ آ گیا ہے، وہ مان گیا. انہوں نے پاکستان کو جو ہے اپنے نئی تجاویز جو ہے وہ دے دی ہیں. اب وہ نئی تجاویز ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی. اس کے بعد اگر ایران اور امریکہ کے یہ جو اب ایک دور چل رہا ہے، ہو سکتا ہے پاسبل ہے کہ پاکستان کے اندر دوبارہ مذاکرات برابر ہوں اور امریکہ کی ٹیم بھی آئے اور ساتھ یہ بھی آئے. اگر اس بار ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک فائنل معاہدے کی طرف جائیں گے. اور اگر براہ راست مذاکرات نہ ہوئے، میسج پیغام رسانی ہوئی، تو پھر آگے جنگ کے خطرات مزید بڑھ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے
کہ ابنائے ہرمز کو ایران اور امریکہ، ایران کا یہی میسج بیچ میں ہوگا کہ آپ بھی اپنا ہرمز کچھ ناکہ بندی ختم کر دیں، ہم بھی ختم کر دیتے ہیں اور آئیں بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں نیوکلیر پروگرام پہ۔ اور امریکہ جو ہے وہ پہلے نیوکلیر پروگرام پہ بات کرنا چاہ رہا ہے، اس کے بعد ناکہ بندی ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ اب یہ حالات اگر مزید خراب ہوتے ہیں تو ٹرمپ کو پاور بھی ملنی ہے آگے، اور ٹرمپ نے پھر اسرائیل پش بھی کر رہا ہے، اور ٹرمپ کو اشارے بھی سینٹکام کی طرف سے مل رہے ہیں کہ تیز ترین اور یہ لوکیشن ہے، ان کی قیادت یہاں پہ ہوگی اور ایسا کرنا ہے، اور تیز ترین فضائی حملہ ہوگا، اور ان کا یورینیم افزودگی جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے انہوں نے اصفہان میں کچھ سیو کر لی ہے، جو سٹی ہے ان کے میزائل سٹی ہیں زیر زمین، جو ان کی سٹیز بنائی گئی ہیں ڈرونز کی اور میزائل کی، وہاں پہ انہوں نے ان کو منتقل کر دیا، اور کچھ دھس گئی ہیں جو حملے امریکہ نے کیے، اس کو نکالنے میں بھی وقت لگے گا۔ تو یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو۔ پاکستان سے دہشت گردی کی ناظرین ہم بات کرتے ہیں، آپ سوچیں کہ باجاوڑ میں ڈرون حملہ ہوا ہے، کہاں پہ ہوا ہے؟ کرکٹ کے میدان میں، 3 بچے اس میں زخمی ہیں۔ تو یہ ہماری حالت ہے، آج بنوں میں حملے ہوئے ہیں، حالات شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان میں ریگولر آپریشن ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ آج پھر 11 شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ مہمن میں آپ دیکھیں، مہمن میں اور 8 شدت پسند دہشت گردوں کو وہاں پہ بھی ہلاک کیا گیا ہے۔ بارڈر پہ دراندازی ہو رہی ہے، 5-6 وہاں سے دراندازی کرتے ہیں، پاکستان میں داخلے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ تو مارنے کی خبریں اگر کم ہوتی ہیں، کرائم کی خبریں اگر کم ہوتی ہے، کرائم انڈیکس میں آپ کے دہشت گردی کے انڈیکس میں آپ کا نمبر اچھا ہوتا ہے، اور آپ کے 2 صوبوں سے انسرجنسی کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے ملک میں فارن انویسٹمنٹ بھی آئے گی، اور پھر آگے آپ اپنے ملک کو سیاحت کے لیے سیٹ بھی کر سکتے ہو۔ پاکستان دنیا میں سیاحت کے لیے بہترین ملک ہے، مگر دہشت گردی سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے۔ ناظرین، مزید خبریں آتی ہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔